Assalamu alaikum, welcome to पैसा बोलता है with अंजुम इब्राहिम। 29 जून को what surprised a lot of people is कि जो staff level agreement 9th review में International Monetary Fund की on the then existing program extended fund facility program वो नहीं मिला, बल्कि 9 महीने का stand by arrangement की agreement हो गई है, staff level agreement हो गई है, और अब expected है कि 12 जून तक उसको board approval fund दे देगा। हम ये आज डिस्कशन करेंगे कि क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो कि इट स्टैंड्स सस्पेंडेड with about $2.6 billion remaining undisbursed या versus a stand by arrangement, और क्या डिफरेंसेस थे दोनों में जिसकी वजह से कि ये जो चीज़ है ये फ़ंड ने और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने प्रेफर की कि ये इसको सपोर्ट किया जाए। आज हमारे स्टूडियो में हैं ताहिर अमीन साहब हैं जो IMF से डील करते हैं, बीट रिपोर्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, नुज़रत हैं जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ का करती हैं, मुश्ताक घुमन साहब हैं पावर सेक्टर, सुहेल सरफराज साहब जो हमें लेटर ज्वाइन करेंगे वो करते हैं टैक्स, एंड ऑफ कोर्स आवर ऑल टाइम एक्सपर्ट आबिद सुलेरी साहब, मच रिस्पेक्टेड इन द कम्युनिटी, और वो SDPI के बॉस हैं और बड़ी देर से हैं, वेरी वेल रिस्पेक्टेड थिंक टैंक जो पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में है बेस्ड है, और बहुत ज़्यादा सर्वेज वगैरह बहुत सारी रिसर्च उन्होंने बहुत क्रिटिकल रिसर्च भी की है। आई वांट टू स्टार्ट विद ताहिर अमीन दो कि ताहिर साहब what is the difference between EFF and SBA? क्यों SBA की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान रहा? جی اس کے 3 وجوہات ہو سکتے ہیں، اور جو مین ڈفرینسز ہے وہ تو یہی ہے جس طرح IMF کے ویب سائٹ پہ یہ چیز لکھی گئی ہے، جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے از ہائی ایکسس پریکاشنری ارینجمنٹس فار کنٹریز فیسنگ ہائی پوٹینشیل فائنانسنگ نیڈس، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اور ایمرجنسی بیسس پہ قسم کی پریکاشنری طور پر یہ لیے جاتے ہیں اس قسم کے پروگرام، اور اگر پاکستان کا کیس دیکھا جائے تو وہ بھی اسی کنٹیکسٹ میں وہ فکس ہو سکتے ہیں۔ آج کل وہی وہ زیادہ ہے بنسبت اور کسی پروگرام کے، کیونکہ جو خطرہ تھا ڈیفالٹ کا وہ ایمننٹ تھا، 3-4 مہینے میں شاید ہم پل along کر جاتے، بٹ not till December even in the current year، تو یہ بہت ایمننٹ تھا۔ جی تو جو اور EFF ہے وہ لانگ ٹرم جو ہوتا ہے اسٹرکچرل ریفارمز اینڈ اسٹاف ہوتے ہیں اس میں۔ بالکل، تو پاکستان کا یہ کہ اگلے 3 سے 4 سال جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہر سال تقریباً 24 سے 25 بلین ڈالر یہ ہم نے ری پیمنٹ کرنی ہے، جو ہم نے ملٹی لیٹرل سے لیے ہیں، بائی لیٹرل سے لیے ہیں، فارن کمرشل بینک سے یا یورو بانڈس میں جو میچیور ہوں گے، تو یہ سارے ری پیمنٹ اس کی کرنی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو جو سال گزر گیا ہے تو پہلے 11 مہینے میں یہ تقریباً 3 بلین ڈالر کے قریب، یعنی یہ لاسٹ ایئر سے اس سے پچھلے سال سے تو تقریباً 81% گر گئی، لیکن پھر بھی ڈیفیسٹ میں ہے، یعنی نیگیٹو میں ہے۔ مگر وہ گرا ہے، لاٹ آف کاسٹ ہے نا، جی امپورٹس کی اور گروتھ کی جو کاسٹ بڑی جی۔ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے فارن جو ایکسچینج ریزروز ہیں وہ تقریباً 4.5 بلین ڈالر کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، ابھی ہے اسی اسٹیج پہ۔ تو یہ ایک دیٹ از ناٹ، مطلب ہے کہ پچھلے مہینے کی امپورٹس کا جو تھا وہ 4.1 بلین تو امپورٹس ہی تھی، بالکل جی، اور وہ سپریسڈ امپورٹس تھیں اس وقت، بالکل جی۔ تو جو بیسک مقصد تھا وہ تو یہی تھا کہ ٹو ایوارڈ ڈیفالٹ، اور دوسری بات جو EFF پہ آ جائے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پہ، تو وہ اس طرح کہ وہ پریکاشنری بیسس پہ وہ فارمولیٹ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک ان حالات میں ہوتے ہیں کہ اسٹرکچرل ویکنیسز کی وجہ سے جو بیلنس آف پیمنٹ ایشو کریٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کو کلیئر کرنے کے لیے اس کو ویکنیسز کو 3-4 سال کا پروگرام دیا جاتا ہے۔ لاسٹ جو ہمارا SBA تھا وہ میرے خیال میں 2008 میں تھا، وہ
شوکت ترین کی اس میں جی 2008 میں بھی ہوا تھا، اور زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی جی اور 2000 میں بھی، اور حالات تقریباً سیم ہی، ایک تو الیکشن سال ہے اور دوسری طرف اسی سائڈ اسی وقت 2008 میں پیٹرولیم پرائسز بہت زیادہ ہائی تھیں، اور جو میرے خیال میں 2007 میں بہت زیادہ اسکلیٹ کر گئی تھیں، بالکل، اور الیکشنز کی وجہ سے انہوں نے ہائی سبسڈیز، بہت زیادہ سبسڈیز. شوکت عزیز صاحب تھے، وہ میرے خیال میں ہی واز دا پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، مشرف صاحب تھے، تو انہوں نے تھوک کے حساب سے بالکل خزانہ خالی کر دیا تھا انہوں نے. ناٹ دیٹ دے ون رائٹ، دا کیو لیگ ڈڈنٹ ون. بالکل. اس پی اے میں ایک اور بات ہے کہ اس کی جو ڈسپرسمنٹ ہے وہ فوری طور پر ہو جاتی ہے، حالانکہ اس میں بھی یہ فیزز وائز ہے، لیکن اس کی ڈسپرسمنٹ ریویوز ہوں گے 2-3 تو کم از کم ہوں گے. اگر دیکھا جائے تو ای ایف ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہے وہ بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں، وہ ایک ٹائم باؤنڈ قسم کے، اور ایک لمبا پروسیس اس میں چلتا ہے، اور یہی وجہ ہے. اس میں بھی ہے، ایس پی اے میں بھی میرے خیال میں جو وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ تو ہیں، وہ بالکل جی ہے. لیکن جس طرح 9th ریویو کے لیے وہ پہلے سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں شورٹی دے دے کہ $6 بلین یہ کنفرم کر لے جو فرینڈلی کنٹریز، وہ 29 کو فائنانس منسٹری کا یہی کہنا ہے کہ وہ تقریباً ہو گیا ہے، 29 کی ہو گئی تھی میرے خیال میں. دیٹ واز آلسو میٹ. What is there any other difference that you need to highlight? جی میجر جو precautionary ہے اور ایک وہ precautionary نہیں ہے اور ریورٹ ہے. Let me come to عابد سلیری صاحب. جی سر, and your views on why SBA should be preferred at this stage than EFF? دیکھیے جیسا کہ ابھی طاہر بتا رہے تھے کہ ای ایف ایف اور ایس بی اے میں جو میجر ڈفرینس ہے وہ ڈیوریشن کا ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک اگر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو دیکھیں ای ایف ایف جو ہے وہ کم از کم 3 سے 5 سال کا ہوتا ہے, ایس بی اے جو ہے وہ 36 مہینے سے کم کا ہوتا ہے. اب حکومت کے پاس جب کہ یہ سارا کچھ نیگوشیٹ ہو رہا تھا اور پرائم منسٹر کو اس پہ ان کے ایفرٹس کو کریڈٹ دینا چاہیے, دیر آئے درست آئے, انہوں نے تھوڑا سا پرویکٹیو ہو کے اس کو جو ہے سیکیور کیا. I think he was the critical element that made this possible. جی صحیح. تو اس وقت آپ کے پاس حکومت کے پاس جو ہے وہ تقریباً 40-42 دن کا ٹائم جو ہے وہ باقی بچا تھا. اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اور پھر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نئی حکومت. تو آئیڈیلی اس ایس بی اے کو یا اس پروگرام کو 3 حکومتیں, 3 وزرائے اعظم, 3 فائنانس منسٹرز کو دیکھنا ہے, اور آنے والی حکومت جو ہے اس کی طرف سے یہ شورٹی اور سیکورٹی لینا ایک 3 سال یا 5 سال کے پروگرام پہ وہ مشکل ہو جاتا. نہیں پر وہ 5 سال کا تو نہیں تھا نا ڈاکٹر صاحب, بیکاز وہ اب 9th ریویو میں ہم پہنچ گئے تھے. جی 9th ریویو تھا تو دے کوڈ ہیو ڈن اسٹیگرڈ. میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو 1 جولائی سے شروع ہوا ہے, کہ جو 1 جولائی سے جو ایس بی اے شروع ہوا, اس کی جگہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام جو ہے وہ نہ آفر کرنے کی وجہ آئی ایم ایف کی یہ تھی کہ حکومت جو ہے وہ جو بھی الیکشن کے بعد آئے گی وہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی ہوگی. اور آپ دیکھیے گا کہ جو مارچ 2024 میں جو ہم پروگرام نیگوشیٹ کر رہے ہوں گے ہوپ فلی, وہ ایک ای ایف ایف ہوگا اور وہ 3 سال کا ہوگا. Okay, 3 to 4 years. I would now like to turn to مشتاق گھمن صاحب and ask him کہ کیا جو کنڈیشنز ہیں, جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس ہیں یا جو بھی کنڈیشنز ہیں ود رسپیکٹ ٹو دا پاور سیکٹر, بیکاز گھمن صاحب ایز یو نو پاور سیکٹر از اے میجر سورس آف کنسرن فار دا فنڈ اینڈ اٹ ہیز بین فار اے لاٹ آف دا پروگرامس, رائٹ. تو آپ بتائیے گا کہ کیا کوئی کنڈیشنز انہوں نے کوئی لیس ہارش کر دی ہیں یا کوئی ڈفرینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. آف کورس جو ایس بی اے ہے خواتین حضرات, یو ہیو ٹو کیپ دس ان مائنڈ کہ ابھی تک اس کے ڈاکیومنٹس اپلوڈ نہیں ہوئے. اپلوڈ تب ہوں گے جب بورڈ جو ہے فنڈ کا وہ اپروو کرے گا فارملی. بٹ واٹ از یور گیس ورک گھمن صاحب؟ دیکھیے ابھی تک کی جو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں تو اس میں ای ایف ایف اور ایس بی اے میں کوئی خاص چیز جو ہے وہ ڈفرینس ہمیں تو نظر نہیں آیا کم از کم, کیونکہ آپ کی تو ٹاک ہو رہی ہے ود پاورز منسٹری, رائٹ. جی وہ پہلے جو چیزیں کنڈیشنز پہلے وہ رکھتے تھے, اس میں بھی وہی الفاظ آلموسٹ ملتے جلتے استعمال کیے گئے ہیں کہ اس میں اسٹرکچر ریفارمز کریں, یہ کریں, وہ کریں. تو اس میں کوئی ڈفرینس نظر نہیں آیا. البتہ یہی ہم تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ
ری بیسنگ کریں. اور مگر یہ تو یوزول ایکسرسائز نہیں ہے جی, اینیول ری بیسنگ جو ہوتی ہے, لیکن یہ تھوڑا سا وہ اس میں پھر وہ کر لیتے ہیں نا کہ حکومت جو ہے اس پہ فلیکسیبلٹی شو کر دیتی ہے بعض اوقات, کہ اگر 4 روپے بن رہی ہے تو کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہو جائے گا, پولیٹیکل ڈیسیژن لے لیا تو 1.5 روپیہ بھی کر لیتے ہیں, 2 پھر کر لیں گے 3, تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اکٹھا کریں جو بھی کرنا ہے. تو وہ چونکہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ روٹین اور یہ تو جی ان کے جو آئی ایم ایف کی جو ویب سائٹ جو پریس ریلیز ایشو کی ہے آفٹر دا اسٹاف لیول ایگریمنٹ, اس میں ہے کہ ری بیسنگ ہوگی, رائٹ جی. دوسرا جو ان کی وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں ریفارمز کریں, ریفارمز تو یہ جو ہے ابھی تک تو حکومت جتنی بھی پہلے پی ٹی آئی کی تھی یا ابھی جو ہے کولیشن گورنمنٹ ہے, تو نہ وہ انہوں نے کیا ہے نہ کوئی یہ کر رہے ہیں, یہ بھی بس وہ بھی ڈے ٹو ڈے والے معاملہ چلا رہے تھے. اور نہ پی ایم ایل نے پہلے کیا تھا جی, جب پہلی ان کی تھی 2013 سے 17, نہ پی 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 نے کیا تھا. یہ ریفارم اسٹرکچرل ریفارمس تو کرتے نہیں ہیں جی. تو بس اب یہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یہ بہتر ہے کہ جو ہم سے جو ہے وہ کنٹرول اگر نہیں ہو, اور پہلی وہاں اگر مثلاً لاسز بہت زیادہ ہیں تو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تعاون نہیں کرتی. یہ اگر ان کے خلاف چوروں کے خلاف بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کرواتے ہیں تو وہ رجسٹر ہی نہیں ہوتی ہیں اور وہ پکڑتے ہی نہیں ہیں. تو وہ کوآپریشن جو ہے صوبوں کی طرف سے اس طرح نہیں ہے, ریکوری میں کوئی وہ کوآپریشن نہیں کرتے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ان کو اگر دے دیں تو وہ لوکل لیول پہ اس پہ شاید بہتر کر سکیں. What do you think? Do you think that the provinces have the capacity to do better than at a local level than the federal government? کہ فرض کریں اگر ان کی یہ پراپرٹی ہو جائے گی تو پولیس بھی تو انہی کے انڈر ہے نا, تو پھر یہ جو ہے اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو تھیفٹ کو روکنے کے لیے, جس سے لاسز کم ہوں گے. باقی جو ٹیکنیکل بٹ گھومن صاحب ایک میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ریونیو بیسڈ جو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, یعنی کہ جہاں تھیفٹ زیادہ ہو وہاں وہ فیڈرز بند کر دیتے ہیں, اس سے بھی لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں تو بڑھ گئی ہے, مگر وہ جو پیمنٹ ہے ٹو دا کمپنی وہ تو نہیں بڑھی کنزیومرز کی, کہ وہ انکریز ہوا ہے. نہیں کچھ اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. کرتے تو یہی ہے کیونکہ مثلاً اگر وہ کہتے ہیں جی ہم 100 روپے کی بجلی وہاں پہ سپلائی کرتے ہیں تو ہمیں 80 روپے نہیں ملتے, صرف 20 روپے ملتے ہیں, تو ہم کیوں دیں. تو وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ چلتا ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ دے رہی ہے, تو آپ ان کو ویسے ہی دیتے جا رہے ہیں, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ بجلی ان سے لے لیں اور لوگوں کو جو جہاں پہ یہ آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں تو جو کہتے ہیں ٹیکنیکل اور کمرشل لاسز کی بنیاد کے اوپر, تو آپ ان کو دیں, چلو کم لوگوں کو بجلی تو ملے, آپ پیسے تو دینے ہی دینے ہیں آپ نے, مگر پھر بھی حکومت کہتی ہے جو اس میں جو انرجی کاسٹ ہے وہ بھی تو پھر ہمیں اپنی جیب سے دینی پڑے گی. تو اس طرح کے مسائل اٹس ایکچولی دا ہول اسٹرکچر آف دا پاور سیکٹر نیڈس ٹو چینج, رائٹ. یہ مطلب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اور جو کام کرتے ہیں اس میں ایک آلٹرنیٹ ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کس کی کاسٹ زیادہ ہے. مگر جو فنڈ کا پروگرام ابھی تک ہے, ڈو یو ایگری کہ یہ سارا یہ وہ اسٹرکچر تو چینج کر نہیں پا رہے, بٹ دے آر ایکچولی پاسنگ اٹ آل آن ٹو دا کنزیومرز, یعنی کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ دے رہے ہیں فار دا سیکٹر فار سیکٹورل انفیشنسیز. اس میں یہ ہے کہ وہ کرتے اس نہیں کہ سارے جو ہے وہ پولیٹیکل کمپرومائزز پہ چلے جاتے ہیں. آپ کی جو سینٹ ہے یا نیشنل اسمبلی ہے وہ ممبران جو ہیں وہ پریشرائز کرتے ہیں ان کو آگے جی ہمارے علاقے میں بجلی دیں, تو کوئی بات نہیں ہے, وہ چوری تو ہوتی ہے جو ہو رہی ہے, تو وہ ہم کوشش کریں گے, لیکن تاون بالکل ایک بندہ بھی نہیں کرتا کہ یہاں میٹرائزیشن نہیں ہے, آپ ہم میٹر لگائیں, لوگوں کو کہیں کہ بھئی آپ بل دیں, اس پہ نہیں آتے. تو اس اور سب سے جو بات جو میرے خیال میں آج کل کھٹک رہی ہے ٹو دا جنرل پبلک انکلوڈنگ پیپل لائک می, اس کے جو یہ وابڈا کے امپلائیز ہیں دے ہیو ایکسیس ٹو فری الیکٹریسٹی اپ ٹو سرٹن یونٹس. جو ہماری فیڈرل کیبنٹ ہے ان کو ایکسیس ہے ٹو اے لاٹ آف فری یونٹس, بلکہ وہ جو فیڈرل جو منسٹرز انکلیو ہے اسلام آباد میں, ان کو میرے خیال میں کافی اے سیز مطلب ان لمیٹڈ یوز کرتے ہیں. دفتروں میں ان کے ہیں which are obviously paid for by the common you know the consumers of electricity. Is that right?
اس میں جو ایک جو سب سے بڑا مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم سارے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو فری مل رہی ہے. بیسیکلی وہ ان سے جو ان کی سیلری ہے اس میں سے ایک وہ حصہ کاٹتی ہے جو ڈسکوز ہیں یا واپڈا ہے, تو وہ ایک انہوں نے فنڈ بنایا ہوا ہے جس سے وہ پیمنٹ کرتے ہیں, اور ہر ایک کو کوئی لائن مین ہے یا اسسٹنٹ لائن مین ہے یا ایس ڈی او ہے یا کوئی افسر ہے, اس کے مطابق ان کو یونٹس ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. مگر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو چونکہ اگر فرض کریں ایک کو 200 یونٹ جو ہیں وہ کسی کو دیے ہیں یا 300, تو وہ جو ہے اس چونکہ وہ خود محکمے کے اندر ہے, وہ خود چوری بھی ساتھ کر رہا ہوتا ہے, اور پھر ساتھ اپنی تو کرتا ہی کرتا ہے, 2-3 اے سی لگا لیے اور ساتھ 2-4 گھر والوں کو آگے بھی بجلی دی ہوتی ہے اس نے. تو یہ ہے. تو باقی جو منسٹرز ہیں ان کا جو ہوتا ہے وہ تو کیبنٹ ڈویژن نے ان کو فری الیکٹریسٹی ان کے جو پیکج بنا ہوتا ہے, سیلری پیکج جو بھی ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بجلی دیں گے, اور اس میں وہ گھر چونکہ سرکاری بنے ہوئے اس کے اندر سب کے سیل بھی لگے ہوئے ہیں, تو وہ انہوں نے دینا ہی دینا ہوتا ہے. اس میں وہ چوری والا یا ان کے وہ فری نہیں ان کو مل رہی ہوتی, اس کی پیمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ. پیمنٹ ہوتی ہے بٹ فرام دا مور فرام دا ٹیکس پیئرز, رائٹ ایکسپینس. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمن. اب ہم جائیں گے سہیل سرفراز کی طرف. ہی از بزنس ریکارڈر کے, وہ بہت دیر سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کور کر رہے ہیں. ریونیو کے حوالے سے بھی جو فنڈ ہے اس نے کنسرنز اپنی وائس کی ہیں. دین وی ول آسک عابد سلیری صاحب فار ہز ویوز آن the differences between the conditions, if any, between SBA stand by arrangement and extended fund facility program. جی سہیل صاحب, we do know کہ جو 24 جون کو اسحاق ڈار صاحب نے ٹیبل کیے تھے $215 بلین ایڈیشنل ٹیکسز, اور اس کے بعد یہ اپروو ہو گیا تھا آن دا نیکسٹ ڈے آن دا 25 جون. یہ بجٹ پورا اپروو ہو گیا تھا. کیا وہ جو 215 ایڈیشنل ٹیکسز ہیں وہ مطلب ریونیو تو بڑھا ہے بٹ بڑھے گا, اور سو اٹ از پروجیکٹڈ, بٹ کیا اس میں کوئی ریفارم ایجنڈا شامل ہے؟ جی یہ جو 215 بلین کے ایڈیشنل جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں امینڈڈ بل کے تھرو, اس میں کہیں بھی ٹیکس ریفارمز یا سارے کا سارا اس میں ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے. کوئی بیسک جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارم نظر نہیں آ رہی, اور یہاں تک کہ براڈننگ آف ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے بھی کوئی پروپوزل نہیں ہے. آپ امینڈڈ ٹریڈرز تو ان کے وہ سمجھتے ہیں, پی ایم ایل نواز کے ٹریڈرز تو ہماری ووٹنگ اسٹرینتھ ہے, تو ان پہ بھی نہیں لگایا, رائٹ؟ جی بالکل, ٹریڈرز کو جو ہے وہ تو بالکل ہی چھیڑا نہیں گیا. واٹ اباؤٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر, کچھ اس پہ لگا ہے؟ جی ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ وہی چیز انہوں نے کی ہے کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کے ریٹس ہیں وہ جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. بٹوین دا فائلرز اینڈ نان فائلرز. جی دونوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے, فائلر کے لیے بھی بڑھا دیا گیا ہے اور نان فائلر کے لیے بھی. کتنا ڈفرینس ہے ان دونوں میں؟ جی فائلر کے لیے جو ہے وہ 1% کا ڈفرینس ہے, جبکہ نان فائلر کے لیے جو ہے وہ جہاں پہ 3 تھا اس کو 6, جہاں 7.5 تھا اس کو 10, 10.5 جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. سو اسینشلی وہ بڑھایا, بٹ وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ از اوبیسلی آن پراپرٹی آلسو, اٹ از این انڈائریکٹ ٹیکس, رائٹ؟ اٹس ان دا سیلز ٹیکس ہے, تو وہ تو جو غریب زیادہ ہوگا اس کو زیادہ پنچ کرے گا بنسبت جو زیادہ ہے. واٹ ایلس ہیپن ان دا 215 بلین؟ کیا جو اب یہ میرے خیال میں ٹوٹل انہوں نے 9.4 ٹریلین ریونیو وہ ٹیکس کلیکشنز ہیں, am I right؟ جی بالکل جو ہے وہ is that achievable, do you think؟ نہیں, یہ جو ہے یہ کہیں سے بھی جو ہے وہ اچیویبل نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جو 2022-23 میں جو ہے 486 بلین کا تو وہیں شارٹ فال ہے. تو انیشلی جو ہے وہ نئے فسکل ایئر کی بیس وہیں سے ایروڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایف بی آر نے جو ایگزمپشنز جو ہیں وہ رکھی ہوئی تھی
چاہے وہ امپورٹ گروتھ کی ہے, ایوریج ایکسچینج ریٹ کی ہے, انفلیشن کی ہے, یا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ کی ہے, ریئل جی ڈی پی گروتھ کی, اوور ایسٹیمیشن. جی یہ ساری ایزمپشنز جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ جو بیسز ایف بی آئی نے رکھی ہے وہ پوری ہوتی پائے گی. اور وہ بیسز رکھی ہوئی ہے 9.2 ٹریلین کے لیے, ناٹ 9.4 ٹریلین. جی بالکل, وہ 9.2 کے لیے جو ہے وہ بیس انہوں نے رکھی. سو وی کم بیک ٹو عابد سلیری صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے, واٹ ڈو یو تھنک از دا ڈفرنس بٹوین ایس بی اے اینڈ ای ایف ایف؟ دیکھیے بجٹ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی اور اس میں یہی تھا ہمارا کنسنسس کہ یہ سارے نمبرز ریوائز ہو جائیں گے پاس ہونے سے پہلے, اور ہم نے دیکھا کہ وہ سارے نمبر جو ہیں وہ ریوائز ہو گئے. اب ایون اس ایس پی اے کو سائن کرنے سے پہلے بھی جو پرائر ایکشنز تھے وہ تمام کمٹمنٹ جو کہ پاکستان نے پوری نہیں کی تھی, تو وہ کسی نہ کسی شکل میں پاکستان نے وہ پوری کی. وہ جو ایمنسٹی تھی $1 لاکھ والی وہ ختم کر دی ہے, تھینک گاڈ فار دیٹ. پینشن ریفارمز جو تھے وہ اناؤنس ہو گئے. نہیں ڈاکٹر صاحب, پینشن ریفارمز کیا ہیں مجھے بتائیے گا آپ, کیونکہ اس نے صرف یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی ڈار صاحب نے کہ ہم پینشن ریفارمز کریں گے, اس کے علاوہ میں نے تو کچھ نہیں سنا کہ کوئی انہوں نے بادر کیا ٹو آئٹمائز دوز ریفارمز. یہ جو ریوائزڈ آپ کا بجٹ آیا ہے اس میں وہ پینشن ریفارمز بہت کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر دیے گئے. فیڈرل گورنمنٹ کے صوبے جو ہیں وہ بھی کر رہے ہوں گے اپنے صوبائی. نہیں بٹ واٹ آر دی ریفارمز ڈاکٹر صاحب, ڈو یو ریممبر؟ اس میں ایک ریفارم تو یہ ہے کہ گریڈ 17 سے اوپر کے جو امپلائی ہیں وہ ایک سے زیادہ پینشن جو ہے وہ ویل نہیں کر سکیں گے. اچھا, اس قسم کے ریفارم. میں سمجھی کہ وہ جو ریفارمز ہیں کہ وہ امپلائی کنٹریبیوشن ہوگی, مطلب اسپیسیفک ریفارمز, ناٹ لائک یہ کیا کہ دو وہ جو ان کے جو ایڈوائزر ہیں, جو انہوں نے اسپیشل ایڈوائزر لیے ہوئے ہیں, وہ طارق باجوہ کو اس طرح کوئی نام ہے, تو وہ تو میرے خیال میں گورنر بھی اسٹیٹ بینک کے ادھر سے بھی پینشن لے رہے ہوں گے اور ایز سیکٹری فائنانس بھی لے رہے ہوں گے, تو ان کی انہوں نے کم کی ہے کہ نہیں کی؟ ان کی ایک اگر ہو گئی تو آئی ونڈر وچ ون ہیل پریفر. پلس وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن وہ نسل در نسل چلتی تھی. اگر وہ خدا نخواستہ فوت ہو جائیں تو اس کے بعد بیگم کے بعد. ڈاکٹر صاحب خدا نخواستہ فوت تو نہیں, فوت تو ہم سب نہیں ہونا ہے. اینی وے جی. تو اس کے بعد انمیرڈ ڈاٹرز, ہاں ان کا بھی تھا. ہاں جی, وہ جو سلسلہ ہے اس کو کرٹیل کر دیا گیا ہے for 10 years I think, right? For 10 years only. اور کنٹریبیوٹری فنڈ جو ہے اس کی طرف بھی اب آ رہے ہیں فار نیو ہائرنگ, تو آپ دیکھیں کہ کافی ساری چیزیں اس پہ کر رہے ہوں گے. اب رہی بات جو ریونیو کی, اسپیشلی جو ٹیکسیشن کی, ٹیکسیشن میں ایک تو پینڈنگ مسئلہ تھا جو کہ چل رہا تھا, کمٹمنٹ وہ تھی پرسنل انکم ٹیکس میں اسٹرکچر میں ریفارم. یہ جو ہم سیلریڈ کلاس پہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا کمپلائنس ہے, جو کہ ڈاکٹر صاحب نے فلور آف ہاؤس پہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ تو بہت زیادہ ٹیکس کی کمٹمنٹ تھی اور ہم نے ابھی تھوڑا ٹیکس صرف 2.5% اس کو بڑھایا ہے. لیکن میں سہیل کی بات سے متفق ہوں کہ یہ کرنا ضروری تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکٹر صاحب سیلریڈ کلاس ہی جو ہے جس پہ یہ ٹیکس کرتے ہیں, واٹ اباؤٹ دی ادرز دیٹ ڈونٹ پے ٹیکس, ہماری تو کٹ جاتی ہے. جی سہیل کی اسی بات سے میں متفق ہوں کہ ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے جو ہمارے وہ سیکٹرز جو کہ ٹیکسیشن سے سارٹ آف ایگزمپٹڈ ہیں ان کو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ نہیں چھیڑ سکتی سیاسی وجوہات کی بنا پہ یا ان کے انفلوئنس کی بنا پہ, اور وہ ٹیکس نیٹ میں آنے چاہیے. ہمارے ریٹیلرز ہیں, ہمارے بلڈرز ہیں, ریئل اسٹیٹ ہے, ایون آپ کے جو بڑے ذمہ دار ہیں جن کے پاس سینکڑوں ایکڑ اراضی ہے, ان کی انکم, کیپٹل گین ٹیکس, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آنی چاہیے ٹیکسیشن میں. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ابھی جو میٹنگز چل رہی ہیں, پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ایسٹر جو ہیں وہ نہ صرف یہ حکومتی جماعتوں میں جو آئی ایم ایف کی ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان پاکستان, تو نہ صرف وہ حکومتی جماعتوں کے نمائندگان کے ساتھ بلکہ وہ اپوزیشن جماعتوں کے نمائندگان کے ساتھ بھی ملاقاتیں انہوں نے کی. کس کس اپوزیشن کے ساتھ ڈاکٹر صاحب؟ آج کل تو اپوزیشن تو جی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے اس سے ایشورنس ان سے حاصل کی ہے کہ کوئی بھی پارٹی حکومت میں آئے
وہ جو پروگرام ہوگا اس کو سبوٹاج نہیں ہوگا. Dr. Sahab, I need to take a short break here. Please stay with us and we'll be right back. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم نصرت نظر کی طرف جائیں گے. شی ڈز اسٹیٹ اونڈ اینٹیز فار اس, شی کورز دوز. یہ جو نصرت آیا ہے آئی ایم ایف کا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی جو پریس ریلیز ایشو ہوئی تھی 29 جون کو, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امپروونگ اسٹیٹ اونڈ اینٹی گورننس اینڈ اسٹرینتھننگ دا پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ فریم ورک, یعنی کہ جو پبلک انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان اسٹیٹ اونڈ اینٹیز اینڈ ان ادر اوبیسلی ان power sector and all other kinds of sectors, اس کو امپروو کرنا. گورننس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ تقریباً جتنے بھی پروگرامس ہیں ان میں آدھے سے زیادہ میں تو یہ ایمفسائز پچھلے لاسٹ آدھے جو ہیں آدھے کہ آپ جو گورننس جو ہے وہ اس کو امپروو کریں. بٹ the governance has made all these sectors become really in bad shape because over time جب انہوں نے نہیں کیا تو وہ اب تو بہت خراب ہو گئے, تو اب وہ آپشن نہیں دے رہے ہیں. ریفارمس کوئی نہیں ہے, کوئی ان کی ریسٹرکچرنگ نہیں ہے, اوور اسٹافنگ کی جو آتا ہے وہ اپنے بندے بورڈ میں ایڈجسٹ کر کے چلے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کام جو آن گراؤنڈ ہے, آن گراؤنڈ کوئی کام نہیں ہو رہا. پیپر ورک میں ہو رہا ہے, اورلی چیزیں ہو رہی ہیں. 2000 ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے کہ جی ہم نے بورڈ بنا دیا, ممبرز چینج کر دیے, بٹ وہ ممبرز اسی طرح پرفارم کر رہے ہیں جو ایگزیکٹلی. ابھی انہوں نے آئی ایم ایف کے ہی اس آئی ایم ایف ای ایف ایف کے پروگرام کے تھرو ہی انہوں نے تقریباً 84 اینٹیز جو ہیں انہوں نے سارٹ آؤٹ کی تھیں. ان میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو تھورلی ان کی پورٹ فولیو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کون سی ہم ریٹین کر سکتے ہیں, کون سی پرائیویٹائز کر سکتے ہیں اور کون سی لیکویڈیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انیشیٹ ہوا تھا نومبر 2019 میں, لیکن ابھی فردر اس میں اور یہ میرے خیال میں ڈاکٹر عشرت حسین نے 2021 غالباً انہوں نے رپورٹ بھی ایشو کی تھی وچ واز اے ویری کمپریہنسو رپورٹ, بٹ اس پہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ دین اگین وہ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر گورنمنٹ کرنا بھی چاہ رہی ہو پرائیویٹائزیشن تو اپوزیشن یونینس کے ساتھ مل کے وہ پروٹیسٹ اسٹارٹ کر دیتی ہے, اسٹرائک اسٹارٹ کر دیتی ہیں. پھر جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ اوبیسلی وہ ودرا کر لیتی ہے. بٹ آلسو نصرت جب سے کہ یہ کرونا آیا ہے 2020 میرے خیال میں مارچ اپریل میں ہمارے ہاں آیا تھا, اس کے بعد سے پھر فلڈز آف لاسٹ ایئر, تو ہماری انوائرمنٹ بھی نہیں ہے اور ہمارے جو بیسک اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں فار فارن انویسٹمنٹ ٹو بی اٹریکٹڈ ہیئر, بلکہ جو ایگزسٹنگ ہے وہ بھی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے, کیونکہ ابھی 2014 سے یہ اینٹیز جو ہیں وہ اور اس دفعہ کا بجٹ ہے اس میں کوئی پرائیویٹائزیشن از انسگنیفیکنٹ, آئی تھنک 10-15 بلین اپنی طرح ایسے ہی لکھ دیا. جی تو یہ بیسیکلی جو جتنی بھی اینٹیز ہیں وہ اتنے زیادہ بھی 2022 مارچ کی رپورٹ کے مطابق, ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً جو ڈیٹ ہے ٹوٹل وہ 1.74 ٹریلین ہے. تو یہ ڈیٹ نہیں, وہ میرے خیال میں 1.74 ٹریلین از دا بجٹری سپورٹ every year that we have to give to keep them afloat. وہ جو losses ہیں ان کے وہ میرے خیال میں 600 بلین تھے. میرے خیال میں پرائم منسٹر نے بھی بتایا بھی تھا کہ 600 بلین جو ہے وہ لاسز ہیں. اور لیکن دیکھا جائے تو ہر سال یہ لاسز بڑھتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو پھر ان لاسز کو میٹ کرنے کے لیے فائنینسز جو ان کو دینے پڑتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے پاکستان کے. I mean یہی وہ فنڈ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو ٹھیک کریں یا ان کو ڈسپوز آف کریں, بیکاز ادروائز ڈرین جو آپ کے ریسورسز کا ہے بہت زیادہ ہے بجٹ. اور یہ جو ٹاپ, ڈو یو تھنک اٹس ڈویبل ان دس ایئر؟ Not really. آپ کے جو ٹاپ 10 between the caretakers and the next government and the next fund program جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, بالکل وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3 فائنینس منسٹرز اس کو کیٹر کریں گے, تو اوبیسلی وہ پھر سب چیزیں نہیں, بٹ وہ تو ہمارے پچھلا جو ای ایف ایف بھی تھا, we started off with حفیظ شیخ, then we went on to شوکت ترین, then we went on to مفتاح اسماعیل. ڈار صاحب نے تو اس کو ٹورپیڈو کر دیا تھا. تو ادھر بھی تو 3-4 تو بڑے معمول ہوتا ہے. لیٹ می گو بیک ٹو ڈاکٹر سلیری. جی سر,
anything that you see happening, matlab default to avert ho gaya, anything that you see happening which is in this year which will change our view of what is of the economic fundamentals that are पहले तो मैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात करना चाहूंगा कि वो जो रिवाइज बजट है उसमें भी जो नंबर रखे गए प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड के वो 15 अरब हैं, विच मीन के ये जो रवा माली साल जो कि 1 जुलाई से शुरू हुआ है इसमें कोई मेजर प्राइवेटाइजेशन नहीं होने जा रही. इससे पहले एटलीस्ट सिंबॉलिकली उसमें कोई ट्रिपल फिगर्स में कोई रख देते थे जी. सही है. तो अब तो टोटल उसमें 15 अरब रुपए जो है वो रखे अब जी वो जो पेट्रोलियम लेवी है उसको जो 870 बिलियन कर दिया है तो उन्होंने कहा ये that's more doable than this, let's put it on the common man. जी. और दूसरी चीज जो है कि मुझे लग ये रहा है कि कम से कम पहली दफा डिसीजन मेकर्स जो है उनको आईएमएफ की अहमियत का अंदाजा हुआ है. तो हम मई से पहले तक अगर हमारी टोन देखें आईएमएफ की तरफ और फिर एकदम जो हम एक डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे उस सिचुएशन में जाके हमें अंदाजा हुआ कि ये जो बातें हम करते थे ये कितनी दुरुस्त साबित हो सकती थी. और वहां से आप देखिए कि ये पिछले 20-25 सालों में जब से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान में आईएमएफ का प्रोग्राम आया और इतनी ज्यादा ऑप्टिमिज्म आई. स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उसको वेलकम कर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप उसको वेलकम कर रही है, आपके बिजनेस कम्युनिटी उसको वेलकम कर रही है, क्योंकि इसके साथ एक सर्टेनिटी जो है वो आ गई है. एज यूजुअल था वो जुड़ा हुआ था. मार्केट परसेप्शन डेफिनेटली चेंज हुआ है. डॉक्टर साहब ये चीज़ तो कहने वाली है कि मार्केट परसेप्शन जो है फॉर एग्जांपल द स्टॉक मार्केट डज नॉट हमारे जो गरीब लोग हैं या जो हमारे मिडिल इनकम भी हैं लोग अप टू मिडिल इनकम द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ व्हाट अबाउट 85 to 90% इफ नॉट मोर दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस. सेकेंडली जो अगर आप मुझे अपनी बात पूरी करने तो कहना सिर्फ ये चाह रहा था कि उससे पहले ये होता था कि आईएमएफ को एज ए डेविल पेश करके हर बात जो कि हमें करनी होती थी कमिटमेंट आईएमएफ के साथ उसको हम रिजेक्ट करते थे और कहते थे कि ये मजबूरी में कर रहे हैं. अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट डिसीजन मेकर्स को ये अंदाजा हो गया कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ये सब आईएमएफ है और जो भी कमिटमेंट करनी है उनको पूरा करना होगा, वरना आपको जो मिलेगा कुछ नहीं बाहर से. राइट. मार्च के बाद जो अगला आपका प्रोग्राम है जो कि अभी लेना है हमने वो खतरे में पड़ जाएगा. तो एटलीस्ट जो एसबीए है इसको मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत अपनी रेगुलेशंस और वो जो भी पार्लियामेंट के से अगर कोई डिसीजन करवाने हैं तो वो कर जाएगी. और केयरटेकर्स उनका तो मैंडेट ही नहीं था. जी सही. डर्टी लॉन्ड्रिंग आ जाएगी, वो सारे मुश्किल फैसले वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे. और नई हुकूमत जब आती है कौन से मुश्किल फैसले वो तो ऑलरेडी मतलब है कि जिस तरह कि घुमन साहब ने बताया कि पावर सेक्टर का जो है वो तो चलता रहेगा. दे विल कीप ऑन पासिंग इट ऑन टू द कंज्यूमर्स. वो जो सुहेल साहब ने बताया कि वो जो जनरेशन ऑफ रेवेन्यू है वो वही एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे है. तो आई डोंट थिंक द केयर टेकर्स द ओनली थिंग आई थिंक इज़ दैट बाय नेक्स्ट प्रोग्राम जो आप एनविसेज कर रहे हैं और मेरे ख्याल में हम सब वी रियली नीड इट. जिस तरह कि ताहिर साहब ने भी बताया कि वी वुड नीड अनदर प्रोग्राम. Don't you think, and this is my final question to you, don't you think that at least the SBA will make sure कि we will stay on the narrow path? ये आप कहना चाह रहे हैं ना कि जो भी next आए. जी. और यही वजह है कि हुकूमत जो है वो आईएमएफ को वो $8 बिलियन की फंडिंग का अरेंजमेंट जो है वो बता सकी. उससे पहले तो सारे डॉलर जो था ये रुक गया था ना. तो अब अगर चाइना और सऊदी अरेबिया और यूएई और वर्ल्ड बैंक और एडीबी और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ये सब जो है ये आपको फंड कर रहे हैं और एक्सटर्नल गैप जो है उसको पूरा कर रहे हैं. तो उसकी वजह यही है कि हम जो आईएमएफ अम्ब्रेला के नीचे हैं और जो फिस्कल डिसिप्लिन में होंगे तो उसी की वजह से आपके जो डॉलर इनफ्लो आएगा. बस मेरी यही ख्वाहिश है कि काश ये सितंबर में हो जाता, लेकिन हजारों ख्वाहिश हर ख्वाहिश पे दम निकले. सितंबर में बहुत कुछ होने वाला है जी. बहुत 2 रिटायरमेंट्स हैं और अगर ये उस वक्त हो जाता तो आज हम 280 रुपए का डॉलर जो है वो ना देख रहे. अगर सितंबर 2022 में आपका मतलब है सितंबर में तो ड्यू नहीं था जी, नवंबर में ड्यू था. सितंबर में तो वो 7th 8th रिव्यू नहीं, ये स्टेप्स हम ले चुके होते ना, स्टेप्स हम ले चुके होते हैं. हाँ ये सही है. बट देन वी अपॉइंटेड इसहाक डार एज द फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनल वर्ड फ्रॉम
from Tahir Amin. Do you agree with Dr. Saab ke SBA is a better option at this stage? جی بالکل, اس سے تو یہ ہے کہ فار the existing government, the next administration caretakers and the one next will remain on the نیرو پاتھ. بالکل, اس سے تو امیجیٹلی بیسس پہ کہ ایک سرٹینٹی تو آ گئی ہے اور یہ بہت ضروری تھا, اور جو انفلوز تھا وہ کم از کم کسی حد تک انشور ہو جائے گا جو ملٹی لیٹرل سے آ رہا ہے. دس واز آلویز پلان اے, دیر واز نو پلان بی آئی تھنک. اور جو ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پلان بی ہمارا ہے, اور وہ مصدق ملک صاحب نے پلان اے بنا دیا تھا, وہ جو دیٹ ایمبیشیس 110 بلین انفلوز آف فارن انویسٹمنٹ, وہ بھی کبھی وہ دیٹ آلسو وڈ ناٹ ہیو ورک. سو جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ ہمارے پرائم منسٹر نے کیا ہے, وی آل آئی تھنک فلی سپورٹ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے کھاتے میں جاتا ہے. وی آل اپریشیٹ دس بیکاز ورنہ تو اٹ سیم لائک دا ڈیل واز ڈیڈ. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.